بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلس میں مسلمانوں کی طاقت کیسے بڑھی؟ 700 سالہ کامیابی کا راز۔ تاریخ کے اوراق میں ایک ایسا باب بھی موجود ہے جو روشنی، علم، انصاف اور طاقت کی ایک بے مثال داستان سناتا ہے۔ یہ داستان ہے اندلس کی، جہاں مسلمانوں نے تقریباً 700 سال تک نہ صرف حکومت کی بلکہ ایک ایسی تہذیب قائم کی جو آج بھی دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ سب شروع ہوا سن 711 میں، جب ایک بہادر سپہ سالار طارق بن زیاد نے اپنے محدود لشکر کے ساتھ یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دیں تاکہ واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے، اور اپنے سپاہیوں سے کہا، پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن، اب جیت ہی تمہارا مقدر ہے۔ یہی جذبہ مسلمانوں کی پہلی کامیابی کا راز تھا: پختہ عزم اور اللہ پر کامل یقین۔ عدل و انصاف، دلوں کو جیتنے کی طاقت۔ جب مسلمان اندلس میں داخل ہوئے تو وہاں کے عوام ظالم حکمرانوں کے ستائے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے طاقت کے بجائے انصاف کو ترجیح دی۔ انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا، ان کے مذہب، جان اور مال کا تحفظ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ خود مسلمانوں کے قریب آنے لگے۔ مسلمانوں کی حکومت دلوں پر قائم ہوئی، صرف زمینوں پر نہیں۔ علم کا انقلاب، اندلس کو روشن کرنے والا چراغ۔ مسلمانوں نے اندلس کو صرف ایک سلطنت نہیں بنایا بلکہ علم و دانش کا مرکز بنا دیا۔ قرطبہ اس زمانے میں دنیا کے عظیم ترین علمی مراکز میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں ہزاروں کتب پر مشتمل لائبریریاں تھیں جہاں طلباء دور دور سے علم حاصل کرنے آتے تھے۔ اندلس میں سائنس، طب، فلکیات اور فلسفہ اپنے عروج پر تھے۔ ابن رشد اور ابن سینا جیسے عظیم مفکرین نے دنیا کو نئے نظریات دیے۔ یہ علم بعد میں یورپ کی نشاط ثانیہ کا سبب بنا۔ اتحاد اور نظم و ضبط، مسلمانوں کی طاقت کا ایک اہم راز ان کا اتحاد اور نظم و ضبط تھا۔ ابتدائی دور میں وہ ایک مقصد کے تحت متحد تھے: اللہ کی رضا اور عدل کا قیام۔ جب تک یہ اتحاد قائم رہا، اندلس ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر سلطنت رہا۔ مضبوط قیادت، کامیابی کا ستون۔ اندلس کی کامیابی میں بہترین قیادت کا بڑا کردار تھا، خاص طور پر عبد الرحمن الداخل، جنہوں نے مشکلات کے باوجود ایک مضبوط ریاست قائم کی۔ انہوں نے نہ صرف سیاسی استحکام دیا بلکہ معیشت، زراعت اور تعمیرات کو بھی فروغ دیا۔ ان کے دور میں اندلس ترقی کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ رواداری اور ہم آہنگی، اندلس ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی مل کر رہتے تھے۔ اس مذہبی رواداری نے معاشرے کو مضبوط کیا۔ یہی ہم آہنگی اندلس کی طاقت بنی، کیونکہ مختلف قومیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی تھیں۔ معاشی ترقی اور خوشحالی، مسلمانوں نے اندلس میں زراعت، تجارت اور صنعت کو فروغ دیا، نئی فصلیں متعارف کروائیں، نہریں بنائیں اور شہروں کو خوبصورت بنایا۔ اندلس اس وقت یورپ کا سب سے ترقی یافتہ علاقہ بن چکا تھا، جہاں سڑکیں روشن تھیں اور بازار آباد تھے۔ زوال کا آغاز،
ایک سبق، لیکن تاریخ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کامیابی ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ جب مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہوئے، اقتدار کی جنگیں شروع ہوئیں اور دین سے دوری بڑھ گئی تو ان کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ آخر کار سن 1492 میں سقوط غرناطہ کے ساتھ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ 700 سالہ کامیابی کا اصل راز، اگر ہم اندلس کی اس عظیم تاریخ سے سبق حاصل کریں تو ہمیں چند بنیادی اصول نظر آتے ہیں۔ اللہ پر کامل ایمان اور بھروسہ، عدل و انصاف کا قیام، علم کی قدر اور اس کا فروغ، اتحاد اور نظم و ضبط، مضبوط اور دیانتدار قیادت، رواداری اور باہمی احترام۔ یہی وہ اصول تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اندلس میں 700 سال تک کامیاب رکھا۔ آج کے لیے پیغام، اندلس کی تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ آج کے لیے ایک سبق ہے۔ اگر ہم دوبارہ ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں انہی اصولوں کو اپنانا ہوگا، کیونکہ قومیں تلوار سے نہیں کردار سے عظیم بنتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔